جی انکل جی اب میرے تو کیا حال ہے جی آپ کے طبیعت انکل جی اب میرے تو چھڑ دو کتاب انکل جی اب میرے تو چھڑ دو گلزار حسین انکل جی اب میرے تو چھڑ دو انہوں نے کتاب لکھی اپنی شاعری انکل کی جی اب کتاب میرے تو لکھی چھڑ ہے. دو میں اس کے بارے میں اتنا کچھ انکل زیادہ جی اب جانتا میرے تو نہیں چھڑ ہوں دو لیکن میں اس کی تفصیل کے لیے انکل اس جی اب شخصیت میرے کے تو ساتھ چھڑ دو موجود ہوں جس نے یہ کتاب لکھی ہے. ہم ان سے انکل جی جانتے اب میرے تو چھڑ ہیں دو کہ آپ نے کتاب کے تحت سے کیا لکھا انکل جی اب ہے میرے تو جو چھڑ دو لوگوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے جنہوں نے کتابیں انکل جی اب لکھی ہیں میرے تو اور چھڑ ہمیں اس دو کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے گا. سر یہ کتاب جو سی ہے وہ آپ کی ہے. ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھی ہے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کتنے عرصے میں لکھی ہے یہ کتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری لائف کی پہلی شعری مجموعہ ہے میرا. ٹھیک ہے. مجھے شاعری کرتے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن یہ کتاب انکل جو جی اب کمپائل میرے تو کی چھڑ ہے دو وہ میں نے پہلی دفعہ کی ہے. انکل جی اس اب کا میرے تو ٹائٹل چھڑ میں دو نے رکھا ہوا ہے موجۂ نکہت گلزار. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلزار کی خوشبو کا جھونکا. ٹھیک ہے. یہ پیس مجھے ملا علامہ اقبال کی ایک نظم سے. ٹھیک وہ ہے. موجۂ نکہت گلزار میں غنچے کی شمیم. ٹھیک ہے. یہ ان کا پورا مصرع ہے علامہ اقبال کا تو اس میں سے یہ اتنا حصہ موجۂ نکہت گلزار میں نے اپنے کتاب کے لیے منتخب کیا. ٹھیک ہے. تو یہ شاعری پر مبنی ہے ساری کی ساری کتاب اور اس میں 200 غزلیں ہیں اور کوئی صنف نہیں ہے اس میں. پنجابی نہیں ہے اس میں, کوئی نظم نہیں ہے, کوئی انگلش نہیں ہے. یہ ساری کی ساری اردو شاعری ہے اور غزل پر مشتمل ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے 3 جو ہیں وہ میرے حمدیہ کلام ہیں. اچھا میرا پہلا کوشچن آپ کا سے یہ ہے کہ آپ جو ان سے نا وہ آپ نے بتایا کہ جو ان سے وہ آپ یہ ساری کی ساری غزلیں ہیں. ایسے ہی یہ ساری کی ساری غزلیں ہیں. تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی یہ پہلی بک ہے. تو کتنی غزلیں ہیں ان غزلوں کے بارے میں آپ نے نا بلا شارٹلی جو ان سے بتانا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو تاکہ لوگوں کو سننے میں جو ان سے وہ آسانی ہو. تھینک یو سو مچ. یہ 200 غزلیں ہیں. ان 200 غزلوں میں 3 میرے حمدیہ کلام ہیں, ٹھیک ہے. 3 نعتیہ کلام ہیں اور 3 سلام ہیں. یہ اہل بیت کے حوالے سے, امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, کربلا کے حوالے سے جس کو جو شاعری کی جاتی ہے اس کو سلام کہا جاتا ہے. کیونکہ حمد کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے. اور نعت کو بھی سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے نعت. سلام جو شاعری کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ سلام جو ہے نا اس کا ٹاپک حضرت امام حسین علیہ السلام یا آپ کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں ان کے ہوتا ہے. باقی سارے کا سارا کلام میرا وہ غزل پر مشتمل ہے. آپ کو کہیں محبت تو نہیں ہوگی تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ اتنی آپ 200 ہم سے ایک غزل نہیں لکھی جاتی آپ نے 200 غزلیں لکھ دی. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ اچھا آپ ڈرے نا, نہیں, بھابھی سے نہ ڈرے. ٹھیک ہے آپ جو سا بھابھی سے نہ ڈرے, آپ کھل کے بتائیں. آج یہ واقعات تو سب کے ساتھ ہوتا ہے چاہے کوئی شاعری کرے یا نہ کرے. اچھا ہر ایک جو انسان نوجوان ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, ابتدائی جب نوجوانی کا دور ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی واردات اس کے ساتھ قلبی واردات ہو ہی جاتی ہے. اس میں کوئی اس کو ہم واردات کہہ سکتے ہیں. قلبی یعنی دل کی واردات, دل کے اوپر واردات ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی انسان اس کا اثر لیتا ہے اور یہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کچھ لوگ ہیں وہ شاعری کر لیتے ہیں, کچھ لوگ فائن آرٹس میں چلے جاتے ہیں, کچھ گائکی شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ پینٹنگ شروع کر دیتے ہیں, مصوری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ موسیقی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنا اظہار کرنے کے لیے, اور کچھ نہیں تو شاعری نہ بھی. اچھا جی گلزار صاحب, یہ بک آپ نے اس میں 200 غزلیں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ جو بھی عاشق لوگ ہوتے ہیں یا عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہی کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ایک کوئی نہ کوئی غزل لکھ دیتا. آپ نے کٹھی 200 غزلیں لکھ دی ہیں. کوئی 200 لوگوں سے پیار تو نہیں ہوا آپ کو؟ چلے اگر ہوا ہے تو وہ بھی بتا دیں. بہرحال آپ ٹاپک پہ آئیں گے واپس کہ آپ اس کتاب کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ خیال فن ساتھ چلتا رہے گا. تو آپ مجھے اس طرح کا بریف جو سا ڈیٹیل بتاتا تھا کہ آڈینس کو آپ کی جو سی نا وہ بات آپ کا میسج پہنچ سکے. تھینک یو. نہیں, یہ غزلوں کی تعداد سے تو آپ کسی کے یعنی کہ محبوبوں کی تعداد کا جو ہے نا نہیں اندازہ لگا سکتے. پوری زندگی میں لوگوں کی یعنی کہ ہزاروں کے حساب سے غزلیں ہوتی ہیں. تو وہ تو آپ کو جب یہ
فن حاصل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب آپ کو یہ فن حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ مشق سخن کرتے رہتے ہیں اور جو آپ کو کلام موضوع ہوتا ہے وہ کتابی شکل میں آتا رہتا ہے. ہماری ڈائری میں ہماری نوٹ بک پہ یہ چیز چڑھتی رہتی ہے اور جس کو ہم فائنل سمجھتے ہیں اس کو کتاب کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اچھا. تو میری یعنی کہ غزل کا موضوع جو ہے رومانس کے علاوہ مطلب کہ نفسیات بھی ہے, اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو سوشل بھی ہے. ایک منٹ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نفسیات کا, یعنی کہ آپ کی جو غزلیں ہیں اس کے اندر جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کا علاج ہے؟ انسانی نفسیات کی بات ہو رہی ہے. مطلب کہ جو لوگ جو پاگل نہ بھی ہوں, ہر انسان کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہیں, تو فلسفہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیزیں جو شاعری میں خالی رومانس ہی نہیں ہوتا, خالی یعنی کہ یہ خالی یہی نہیں کہ محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے, اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے نا یعنی کہ مشق سخن کی جاتی ہے اور روشنی ڈالی جاتی ہے. ٹھیک. آپ اپنی مشق سخن جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے اس کو ذرا بڑا 2 منٹ ہے آپ کے پاس, 2 منٹ کے اندر سارا کچھ بتا دیں 200 غزلوں کے بارے میں. کوئی ایسی چیز بتا دیں تاکہ آڈینس جو ان سے نا وہ دڑا دڑ آپ کی بک خریدے. نہیں ایسا نہیں میں کہتا کہ کلیم کرتا کہ میں کوئی ایسی چیز آپ کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے کسی کو ابھی اچانک میں نے یہ کتاب کھولی ہے, 91 پیج آیا, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا, اور میں ابھی آپ کو اس کے چند اشعار سنا دیتا ہوں. سنائیں. منقطع رابطہ بحال کیا. واہ واہ. منقطع اس کو سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. منقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف کر دینا. ٹھیک ہے, جو کٹ آف ہے وہ بحال ہو گیا. ٹھیک ہے. منقطع رابطہ بحال کیا. واہ. میرے اشکوں نے بھی کمال کیا. آئے ہائے 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 ہائے, میرے اشکوں نے بھی کمال کیا. واہ واہ. منقطع رابطہ بحال کیا, میرے اشکوں نے بھی کمال کیا. کیا مجھے اب بھی یاد کرتے ہو؟ کیا مجھے اب بھی یاد کرتے ہو؟ واہ واہ. کیا مجھے اب بھی یاد کرتے ہو؟ اس نے حیرت سے یہ سوال کیا. آئے ہائے 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 ہائے, کلیجہ ہی کاٹتا. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے جب شعر کرتے تھے نا اردو کے شاعر سے, تو اس طرح کا کوئی شعر آتا کہتا تیرا کلیجہ نہیں نکلیا. چلے آگے چلیں. کیا مجھے اب بھی یاد کرتے ہو؟ اس نے حیرت سے یہ سوال کیا, اور شاہ سے مانگ کر ہوں شرمندہ. اچھا. شاہ سے مانگ کر ہوں شرمندہ, ایک سوالی سے کیوں سوال کیا. ہائے 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 ہائے. شاہ سے مانگ کر ہوں شرمندہ, ایک سوالی سے کیوں سوال کیا. اور زرد پتوں نے خود الگ ہو کر اس گلستان کو لازوال کیا. آئے ہائے, اینڈ میں آپ اپنا نام لے لیا آپ نے. پھر ہیں یہ شاعر کی خوبی ہے کہ اینڈ میں ابھی میرا نام نہیں آیا, گلستان کی بات ہو رہی ہے. نام تو آپ کا ہی ہے نا. زرد پتوں نے خود الگ ہو کر اچھا اس گلستان کو لازوال کیا. اور اس کے جیسا کوئی کہاں گلزار. آئے ہائے ہائے. یہ ہے مقطع جس میں میرا نام آیا. اس کے یعنی وہ جوانی, وہ جو جوانی میں پیار ہوا تھا اس کے جیسا. اس کے جیسا کوئی کہاں گلزار. آئے ہائے ہائے. تو نے کس کو کہاں مثال کیا. آئے ہائے ہائے. اس بک کی نا مجھے بتائیں کہ قیمت کیا ہے اگر کسی نے پرچیز کرنی ہو, اور یہ کہاں پہ اویلیبل ہے, یہ ذرا شارٹ میں بتائیے گا. یہ کتاب جو چھاپی گئی ہے یہ ادارہ ہے صاحبہ. اچھا. صاحبہ تحریک. ٹھیک ہے. یہ ماڈل ٹاؤن میں ہے. اس کے جو ہیں پروپرائٹر یا مالک وہ ہے حسین مجروح. ٹھیک ہے. حسین مجروح ہیں اس کے, جنہوں نے اس کو کتاب کو تیار کیا ہے. اچھا, ایک اس کے اندر اہم چیز جو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے نا اپنے بیٹوں کے نام کی ہے. ان کے بیٹوں کا نام ہے محمد عبداللہ اور عبداللہ محمد اسد اللہ اور عبداللہ گلزار. تو میں اس کی جو ان سے ڈیٹیل آپ کے نا ویڈیو کے اندر یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر میں ساری اس کی تصویریں لگا دوں گا. تو جس نے بھی جو رابطہ کرنا ہو تو گلزار صاحب سے رابطہ کریں, یہ بک خریدیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بہت انہوں نے محنت کے ساتھ 200 غزل لکھی ہیں. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ 200 لوگوں سے کو پیار ہوگا. وہ انسان ہو سکتے ہیں, وہ انسان کی صورت میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں, بزرگ بھی ہو سکتے ہیں.
تو خیر یہ چیزیں تو اب آپ کو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے غزلوں کے اندر. آپ اس کو لازمی خریدیے گا تاکہ جو ان سے وہ گلزار صاحب اور گلزار ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.